بسم اللہ کہتے ہیں ولما كانت اصول الربا كما قلنا خمسہ. اصول الربا، ربا کی جو بنیاد ہے، جڑ ہے، کما قلنا جیسا کہ ہم نے کہا ہے، خمسۃ پانچ ہے. پانچ یہ اصول الربا ہے. اوپر تو 8 ذکر کیے ہیں، اوپر 8. تو اصل میں وہ بعض کو بعض میں ضم کیا ہے، بعض کو بعض میں ضم کیا ہے. بات سمجھ رہی ہے کہہ رہی؟ جیسے یہ یہ ذهب کی بیع، ذهب و عرض کی بیع ذهب کے ساتھ، تو یہ تفاضل کے اندر ہی آ جائے گی. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور بیع و صرف کہا ہے تو یہ بھی اوپر تفاضل نسا اسی کے اندر جو ہے نا یہ آ جاتی ہیں. تو اس لیے بعض کو بعض میں ضم کیا ہے تو 5 کا ہے. دیکھیں کہتے ولما كانت اصول الربا، ربا کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، کما قلنا جیسا کہ ہم نے کہا ہے، 5 ہے. نمبر 1 انذرنی ازدک، کہ آپ مجھے مہلت دو، میں آپ کو زیادہ دوں گا. ٹھیک ہے نا، کہ مثال کے طور پر قرضہ لیا ہے اور یکم کو واپس کرنا ہے، واپس نہیں کیا. اب وہ کہتا ہے انذرنی ازدک، مجھے کچھ اور مہلت دے دو، 100 کی جگہ آپ کو 110 دے دوں گا. اور دوسرے نمبر پر تفاضل، سمجھے کہ نہیں؟ تفاضل کہ جب جنس ایک ہو. تیسرے نمبر پر نسا، وہ ادھار، اموال ربویہ کے باہمی تبادلے میں. چوتھا ضاع و تعجل، ضاع و تعجل، اس کی وضاحت آ جاتی ہے. اور پانچواں بیع الطعام قبل قبضہ. اب اوپر جیسے ہم نے پڑھا سلم کے اندر یا اس سے ہٹ کر قبل القبض طعام کی بیع ہو تو بعض صورتوں میں اس میں بھی وہ ربا بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں جیسے جب اصول الربا جیسے ہم نے کہا یہ 5 ہیں، تو فإنه يظن أنه من هذا الباب، تو یہ یعنی یہ آخری دو بیع الطعام قبل قبضہ اور ضاع و تعجل، یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ یہ اسی باب میں شامل ہے ربا کے اندر. کیوں؟ اذ فاعل ذلک، اس لیے کہ اس کا کرنے والا وہ کیا کرتا ہے، یعنی ضاع و تعجل کرنے والا یا بیع الطعام قبل قبضہ والا، وہ یدفع دنانیر، وہ دنانیر دیتا ہے، ویأخذ اکثر منہا، اور زیادہ لیتا ہے، من غیر تکلف فعل، کسی کام کی مشقت کے بغیر، ولا زمان، اور بغیر کسی چٹی کے جو اس کے ذمے جو متعلق ہو اس کے ذمہ میں، یعنی چٹی شٹی کا شبہ بھی نہیں ہوتا. اور یہ تو حدیث ہے نا کہ نہا عن ربح ما لم یضمن، ایسا نفع جس کے اندر زمان کا امکان نہ ہو، چٹی کا خطرہ نہ ہو، وہ نفع بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو ان دونوں کے اندر یہی بات ہے. تو اس لیے پھر ضاع و تعجل کو اور بیع الطعام قبل قبض ہی کو بھی باب الربا کے اندر فقہا شامل کر دیتے ہیں. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا سودا جس میں چٹھی کا خدشہ نہ ہو. ہاں، چٹی کا خدشہ نہ ہو، یعنی اگر نقصان ہو جائے تو اس پر چٹی بالکل نہیں پڑتی، تو وہ پھر ایسے نفع کو بھی حقدار نہیں ہے. تو فینبغی، تو لائق یہ ہے ان نذکر ہاہنا ہذین الاصلین، کہ ہم یہاں ان دونوں اصلوں کا ذکر کریں. یعنی کن دونوں کا؟ ایک ضاع و تعجل کا
اور دوسرا بیع الطعام قبل قبضہ۔ تو اصول الربا میں باقی تین پر تو بحث ہو گئی ہے، انظرنی ازید کا اس پر بھی بحث ہو گئی ہے، تفاضل النسا کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ بحث ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہ دو رہتی ہیں، چونکہ ان میں بھی وہ ربا والی شکل بن جاتی ہے تو اس لیے پھر اس کو بھی باب الربا میں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو لہذا ہم اب آخر کے اندر آ کر ربا کا جو چیپٹر چل رہا ہے اس کے آخر میں اب ہم ان دو مسئلوں پر ذکر بحث کرتے ہیں، ایک ضابط عجل اور دوسرا بیع الطعام قبل قبضہ۔ تو ضابط عجل مختصر ہے اور بیع الطعام قبل قبضہ کے اندر پھر جزئیات ہیں کہ قبضے کی شرط صرف طعام کے اندر ہے یا اور چیزوں کے اندر ہے، سمجھے کہ نہیں۔ تو وہ والا چیپٹر تھوڑا سا طویل ہو جائے گا۔ پہلا مسئلہ ضابط عجل، تو یہ بھی امتحان میں سوال آ جاتا ہے، جو اصول الربا ذکر کریں، اصول الربا ذکر کریں، یہ 5 اصول الربا کیا ہے؟ 5، انظرنی ازید کا، تفاضل، نسا، ضابط عجل اور بیع الطعام قبل قبضہ، یعنی جن کے اندر ربا بن جاتا ہے۔ پہلی مسئلہ ضابط عجل کہ کمی کر اور جلدی دے، کم کر اور جلدی دے۔ یہ چیز، یہ جو شکل ہے یہ دائن کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے، مدین کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے، دائن کی جانب سے بھی اور مدین کی جانب سے۔ مثال کے طور پر دائن کی جانب سے کہ مجھ سے باطن نے قرضہ لیا ہے، 100 روپے قرضہ لیا اور مہینے بعد اس نے واپس دینا ہے، تو میں اس کو، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، میں کہتا ہوں یار تو 20 تاریخ کو مجھے 80 روپیہ دے دے، جان چھٹی، تیرا میرا قرضہ صاف۔ بات مہینے بعد اسے دے، مہینے بعد باٹی نے 100 روپیہ دینا تھا نا میرا، تو میں مہینے سے پہلے سے تقاضا کرتا ہوں کہ مجھے ابھی 80 روپیہ دو، مجھے ابھی 80 روپیہ دو، اوپر والے معاف۔ یہ ہے ضاع و تعجل کہ کمی کر، 100 کی جگہ 80 دے لیکن تعجل ابھی دے، نہیں نا، یہ شکل ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مدین کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے، مقروض کی جانب سے بھی، 100 روپیہ باٹلی مہینے کے بعد دینا تھا، مجھے آ کے کہتا ہے استاد جی مہینے کے بعد جو آپ کو 100 روپیہ دینا ہے میں آپ کو 10 دن پہلے پیسے دیتا ہوں لیکن 80 روپیہ دیتا ہوں، لیکن میں ہاں بس، تو میں اس لیے کہ چلو 20 کی خیر ہے، مجھے فوری تو ملتے ہیں نا۔ تو مقصد یہ ہے ضاع و تعجل، یہ مطالبہ دائن کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے، مدین مقروض اس کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وقت سے پہلے ہو ضروری ہے؟ ہاں وقت سے پہلے نہیں، وقت کے بعد ہوگا تو وہ تو انظرنی ازید کا بھی چلے جاتا، وہ تو میں نے وہ دائن نے زیادہ لینا پھر تھوڑا تو نہیں لینا۔ بخاری کی روایت پچھلے دن پڑھی ہے ہم نے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاں بعد میں، اچھا تو آگے سمجھ ضابط عجل کی، اچھا فاجازہ ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شکل کو جائز قرار دیا صحابہ میں سے، یہ مصنف عبدالرزاق میں ہے اور زفر نے فقہائے امثال میں سے، لیکن ایک بڑی جماعت وہ اس کو ممنوع قرار دیتی ہے جن میں ابن عمر صحابہ میں سے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں، اور اسی طرح زید بن ثابت بھی ہے، ابن عمر بھی، موطا میں زید بن ثابت کا بھی ممانعت کا فتویٰ ہے اور ائمہ اربعہ کا بھی ممانعت والا فتویٰ ہے، ائمہ اربعہ کا بھی، آج تیری اجماع علی گل پھر آندھی اختلاف والی دیکھی، ائمہ اربعہ تو ہٹ کے جائز بن نہیں گیا، ائمہ اربعہ بھی کہتے ہیں ضابط عجل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اور بعد والوں میں سے مالک، ابو حنیفہ، ثوری، جماعہ فقہاء امثال، واختلف قول الشافعی، شافعی کا قول دونوں طرح ہے، شافعی کا قول دونوں طرح ہے، اچھا
یہ فا غلط ہے، وا ہونی چاہیے. وَأَجَازَ مالک. ادھر دیکھیں جمہور کیا کہتے ہیں، ذا و تعجل ٹھیک نہیں ہے. امام مالک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ذا و تعجل کی ایک شکل کو امام مالک ٹھیک کہتے ہیں. ذا و تعجل کی ایک شکل کو امام مالک یہ وہ استثنائی شکل بیان کرتے ہیں. وَأَجَاز اچھا وَأَجَازَ مالک، مالک نے تو جائز قرار دیا ہے، اور جمہور نے جو انکار کرتے ہیں ذا و تعجل کا، کس کو جائز قرار دیا ہے؟ ان یتعجل. یہ ان یتعجل مفعول اجازہ کا پھر معنی بنے گا، یعنی جو ذا و تعجل کے قائل تو نہیں ہے لیکن اس شکل کے وہ کیا ہے، قائل ہے. جائز قرار دی امام مالک نے، اور جمہور نے جو انکار کرتے ہیں ذا و تعجل کا، کس کو جائز قرار دیا ہے؟ ان یتعجل الرجل، اس شکل کو ان یتعجل کہ جلدی لے آدمی اپنے قرض میں جو مؤخر ہے. کیا جلدی لے؟ عارضاً، سامان یاخذہ جو اس سے لے، اگرچہ سامان کی قیمت اس کے قرض سے کم ہی کیوں نہیں ہے. ادھر دیکھیں فرق کیا ہے. ذا و تعجل کہتے ہیں ممنوع وہ شکل ہے جو جب دیے پیسے اور لے بھی پیسے، بات سمجھ. اور جائز کیا ہے، دیے پیسے ہیں، لیتا کیا ہے، سامان ہے. تو گویا کہ سامان اور پیسے میں جمہور فرق کرتے ہیں. بات سمجھ رہے کہ تو ذا و تعجل ممنوع کب ہے؟ جب دونوں جانب سے پیسہ ہو. ہاں، اور جائز کب ہے؟ جب دیا پیسہ ہے، مثلا میں نے بٹ کو 100 روپیہ دیا ہے، ٹھیک ہے، مہینے بعد اس نے 100 روپیہ مجھے دینا ہے. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ یار یہ مجھے قلم مجھے دے دے، 20 تاریخ کو میں کہتا ہوں یہ قلم دے دے. کہتے قلم تو 80 روپے کا ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، یہ قلم مجھے 80 کا مجھے دے دے، تیرا میرا کھاتا کلیئر. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ شکل ٹھیک ہے. امام مالک جمہور اس شکل کو یعنی سارے ٹھیک کہتے ہیں، اس میں تو کوئی رولا ہی نہیں نا. تو اختلاف کب ہے؟ جب میں 100 کی جگہ پیسے لوں. دیکھ ہے وہ دونوں دیکھیں نا، وہ منع کی وجہ آتی ہے بعد. منع وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ گویا کہ وہ تبادلہ 80 اور 100 کا ہوا. گویا کہ تبادلہ کس کا ہوا؟ 80 اور 100 کا ہوا. رضامندی نال زنا ٹھیک ہے، یہ چنگا ضابطہ ہے، پھر رضامندی ہے. رضامندی نال تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہے. ہاں 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 اٹھا سکتے ہیں، صحیح بھی یہی ہے. ہاں دیکھ کس کا وَأَجَازَ مالک وَجُمْهُورُ مَنْ يُنْكِرُ ذَا وَتَعَجَّلْ. نہیں نا، وہ من ينکر کس کے ہیں؟ ذا وتعجل کے. تو جائز کس کو کرا دیا؟ ان یتعجل. ترکیب دسیت ہے، یعنی جمہور مالک ذا وتعجل کو نہیں مانتے، منکر ہے یہ، لیکن اس شکل کو مانتے ہیں جب وہ نقد پیسہ نہ ہو بلکہ کیا ہو، سامان ہو. اس کو مانتے ہیں. اچھا اب دلائل دیکھیں. وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يُجِزْ، ان کا استدلال جو ذا و تعجل کو جائز نہیں قرار دیتے، یعنی ائمہ اربعہ وغیرہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ذا و تعجل یہ مشابہ ہے بالزیادت، اس اضافے کے جو مہلت کے ساتھ ہو، اور اتفاق کیا گیا علی تحریمیہا، اس اضافے کی حرمت پر. کیا مطلب؟ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ذا و تعجل ہے نا، ذا و تعجل یہ مشابہ ہے اس بات کے زد و اخر کے. زد و اخر بتاتا ہوں،
وہ ذرا اجے تک بھی تو نہیں سمجھ لگی. ذاوت عاجل مشابہ کس کے ہے؟ زد و اخر کے. کیا مطلب زد و اخر؟ مثلا بٹ صاحب نے 100 روپیہ میرا دینا تھا مہینے کے بعد، سمجھے کہ نہیں؟ تو میں اسے کہتا ہوں کہ موقع پر نہیں ہے اس کے پاس، اور میں کہتا ہوں زد و اخر، میں کہتا ہوں زد و اخر، کہ تو پھر 100 سے اضافہ کر، 100 کی جگہ 110 دے دے، اخر لیٹ کر لے. یا اس کو یوں کہتا ہے، یہ کہتا ہے انذرنی ازید کا، یعنی جب دائیں کی طرف سے ہوگا تو پھر زد و آخر، اور جب ہم دین کی طرف سے ہوگا پھر ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا اس کے ساتھ ذاوت عاجل کے ساتھ وزن بنانے کے لیے، تو ذاوت عاجل کس کی مشابہ ہے؟ زد و اخر کے. یعنی ذاوت عاجل کو قیاس کیا ہے کس کے اوپر؟ زد و اخر. اب زد و اخر جیسے بالاجماع حرام ہے تو ذاوت عاجل بھی حرام ہے، لیکن یہ قیاس غلط ہے. لیکن یہ قیاس کیا ہے؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ ذاوت عاجل میں دونوں کا فائدہ ہے. ذاوت عاجل میں میرا فائدہ یہ ہے کہ مجھے 10 دن پہلے پیسے مل گئے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس نے 10 دن پہلے اگرچہ دے دیے لیکن تھوڑے دے دیے ہیں. لیکن زد و اخر کے اندر تو فائدہ ایک کا ہے. میرا فائدہ ہے کہ 100 کی بجائے مجھے 120 مل گئے، سمجھے یہ کہ نہیں؟ بات سمجھے کہ اس کا تو نقصان ہے. جو بیچارہ پہلے نہیں 100 دے، 100 مشکل ہے، اوپر سے 20 اوپر مزید آپ نے ڈال دیے. ٹھیک ہے مدت لیٹ، لیکن جو مجبور ہو تو اس کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے کہ اور بار ڈالنا چاہیے. تو نرمی کا تقاضا کیا ہے کہ بغیر اضافے کی مہلت دو. ایک بات سمجھیے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھیں دائن جو ہے نا، میں نے 100 روپیہ اس کو دیا ہے، تو میں اپنی مرضی کے ساتھ جب 100 دیا ہے تو میں اس موقع پہ کہہ سکتا ہوں جا 100 لے جا، مجھے مہینے بعد 80 روپیہ دینا. کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ تو جب اس وقت کر سکتا ہوں تو 10 دن بعد 20 روپیہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ نہیں سمجھ رہی؟ ابھی آئے گی. کیا ہے؟ تیرا طرح انہیں کہنا ہے، میں نہیں کہنا ہے. تو پیار نال پوچھ میں پیار نال دیتا. میاں میں نے آپ کو 100 روپیہ، آپ نے مجھ سے قرض لیا 100 روپیہ، مہینے کے بعد دینا ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ جناب ٹھیک ہے یار 100 لے جا، میں 80 روپیہ دے دی بعد. اپنی خوشی نال میں رعایت کر رہے ہیں، کہہ سکتا ہوں نا. تو اب جب 20 روپے میں چھوڑ سکتا ہوں تو 10 دن کے بعد کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ ہاں 10 دن سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک وہ جدید خراب کی تھی. چل کہتے ہیں وَهُمْ استدلال ان کا جنہیں نہیں جائز قرار دیا ذاوت عاجل کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہو شبیہ، یہ مشابہ ہے اس اضافے کے جو مہلت کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا اضافہ کہ اتفاق کیا گیا ہے اس اضافے کی حرمت پر. سمجھے کہ نہیں؟ اب وجہ مشابہت کیا ہے؟ وجہ مشابہت کیا ہے؟ دونوں جگہ ان کا استدلال کیا ہے؟ دونوں جگہ جی دیکھو ادھر بھی تو وقت پر فائدہ دیا جا رہا ہے، یعنی زد و اخر میں محض کیا ہوا ہے؟ نہ کام کی مشقت نہ ہی کوئی چٹی کا مسئلہ، تو وہاں پر بھی جو اضافہ ہوا ہے وہ سود ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو ذاوت عاجل کے اندر بھی کوئی اضافی کام بھی نہیں ہوا، کوئی زمان کا رولا بھی نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ محض مدت کے مقابلے میں کہ جو چیز مجھے مہینے بعد ملنی تھی وہ مجھے 20 دن کے بعد مل رہی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو صرف اس بنیاد پر کم کرنا وغیرہ تو یہ تو ایک طرح ہوا. بات سمجھے کہ نہیں؟ دیکھ
کہتا ہے ووجہ شبہ وجہ مشابہ ہونا اس کا ذاوت عجل کا بہا اس کے ساتھ وہ حرام اضافے کے ساتھ کہ جعل للزمان بنایا اس نے وقت کے لیے مقدار من الثمن پیسے یعنی وہ وقت کے اس نے پیسے بنائے بدلا منہ بے کے بدلے وہاں گویا کہ دوسری دفعہ بے نہیں ہو رہی بلکہ کیا ہو رہا ہے وقت کے پیسے تو زید و آخر میں بھی وقت کے پیسے بنے استدلال کیا زید و آخر میں وقت کے پیسوں کی بنیاد پر وہ پیسہ حرام تو ذاوت عجل میں بھی 100 کی جگہ 80 لے رہا ہوں تو وقت کی وجہ سے نا کہ مجھے جو چیز لیٹ ملنی تھی وہ جلدی مل رہی ہے تو جیسے وقت کی وجہ سے وہ اضافہ حرام تو وقت کی وجہ سے یہ کبھی بھی حرام تو استدلال کیا ہوا جہاں بے نہیں ہے محض وقت کی وجہ سے کمی بیشی ہو رہی ہے تو وہ سودا حرام ہے واجب نہیں سمجھ آئی اچھا پھر موضوع دونوں جگہ اکٹھے وذالک اس کی تفصیل یہ ان ہنالک وہاں لما زاد له فی الزمان یعنی زید و آخر کے اندر جب وقت کو بڑھایا تو زاد له عرضه ثمنا یہ عرضه غلط ہے یہ صحیح لفظ ہے عوضه عرض غلط ہے عوضه اور بات سمجھ گئے کہ نہیں تو اس نے ابزانہ سمن کے اندر بھی اضافہ کر دیا وَهُنَا لَمَّا حَتَّ عَنُ الزَّمَانِ یہاں جب وقت کم کیا حَتَّ عَنْهُ فِي مُقَابَلَتِهِ سَمَتًا تو وقت کے مقابلے میں سمن کو کم کر دیا اچھا یہ تو قیاس تھا ان کا باقی استدلال ان کا جنہوں نے کہا ذاوت عاجل جائز ہے مروی ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بنو نذیر کی اخراج کا کہ یہاں سے نکال دے مدینہ سے تو کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے حکم دیا ہے بھی اخراج نہ ہمیں یہاں سے نکل جانے کا جبکہ ہمارا لوگوں کے اوپر قرض ہے جس کے لینے لم تحل لینے کا وقت ابھی نہیں آیا ہم یہودی تھے نا لوگوں کو قرضہ دیتے تھے ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے لیکن لینے کا بھی وقت نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا زعو وتعجلوا زعو نکلو ہونے سمجھ نہیں کہ نہیں چھٹی کرو رہنے کا ٹائم نہیں ہے بس یہی کہو انہوں نے کہو تھوڑے جننے ہیں نے دو تو انہوں لوگوں تے پجو تو یہ بیقی کے اندر بھی ہے یہ روایت لیکن یہ ضعیف ہے اس میں مسلم بن خالد الزنجی لیکن ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللافان میں اس کو صحیح قرار دیا ہے مسلم میں نہیں ہے اچھا باقی اس سے وہ استدلال ہو سکتا ہے جو مولانا نعمان رشید ابھی ذکر کر رہا تھا نا وہ بخاری کے اندر بھی ہے وہ دو بندے جھگڑا کر رہے تھے لیکن اس میں تعجل کی تو بات نہیں نا تعجل ہے اگر اس میں تعجل کی بات ہو جس میں وہ جھگڑا کرے جسے امام بخاری نے اشارہ مفہمہ کیا استدلال کیا ہے کہ اشارہ مفہمہ بھی قول کی طرح ہے بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں تو ہاں اشارہ کیا تھا کیا یوں ہاں تو مدت پوری ہو بھی جائے تو پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا چلو زعو وتعجلوا تو وجہ خلاف کیا ہے قیاس شبہ کا معارض آنا اس حدیث کے قیاس شبہ کیا ہے وہ جو ہم نے پڑھا کہ ذا وتعجل معارض ہے کس کے زد و اخر کے بات سمجھے کہ نہیں باقی ابن تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ذاوت عاجل یہ مسئلہ کیا ہے درست ہے ذاوت عاجل یہ مسئلہ کیا ہے درست ہے بات سمجھے ہاری باہ میں نہیں آتا راجع بات بھی یہی ہے کیوں بات سمجھیے کہ نہیں آپ کو وجہ بتائی ہے دو دلیلیں ایک تو قیاس غلط ہے قیاس مع الفارق ہے اور دوسرا دائن جب خود پہلے اپنا قرضہ چھوڑ سکتا ہے تو وہ بعد میں بھی چھوڑ سکتا ہے ہاں بات سمجھ رہی کہ نہیں لیکن بہرحال مسئلہ حاضر میں دیکھیں علامہ سعود صاحب ائمہ اربعہ بھی اور باقی جمہور بھی دوسری طرف ہے لیکن بہرحال اوپر ابن عباس کا قول جواز کا موجود ہے بس اتنے تو تیسرا قول کی میں کٹے گا کاٹ تیسرا قول ہاں اچھا بس آپ مستحب آ رہی ہے وہ اگلے دی ہوں صرف جڑا نا وہ کر رہے ہیں کی کہہ رہے تمہید ہے بس تو یہ ہو گیا مسئلہ حل
باقی دوسرا بھائی وہ طعام قبل قبض ہی علماء کا اتفاق یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر جو نقل کیا گیا عثمان البتی سے، سمجھ یہ کہ نہیں، عثمان بتی کے جو ہے نا عموماً شاذ ہی فتوے ہوتے ہیں، عموماً انہیں دی وکری بتی جلتی ہے۔ بصرہ کے فقیر تھے عثمان بن سلیمان، ان کی الگ سے ماشاءاللہ بتی روشن ہوتی تھی جمہور سے ہٹ کر، اور علماء کا اتفاق ہے اس پر کیوں ثبوت النہی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث مالک النافع عن عبد الله بن انس قال من ابتاع طعاما ابتاع اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه۔ اور اختلاف کیا گیا اب ہے اس مسئلہ میں، یعنی بیع الطعام قبل قبض میں 3 جگہ پر۔ نمبر 1 فیما یشترط فیہ القبض من کن مبیعات میں قبضہ ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہوگی کن مبیعات میں قبضہ کیا ہے ضروری ہے، کہ یہ نہی صرف طعام کے ساتھ ہے یا ہر مبیع کے ساتھ ہے، سمجھے کہ نہیں۔ اور دوسرا فی الاستفادات، دوسرا کیا ہے فی استفادات سے مراد ہے عقود، استفادات سے کیا مراد ہے عقود، تو عقود پر استفادات کا لفظ بولا کیونکہ عقود سے نتیجتاً فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، گویا کہ سبب کے اوپر مسبب کا اطلاق کیا گیا، سبب کے اوپر مسبب کا اطلاق کیا گیا، سمجھے کہ نہیں، کہ عقود سبب بنتے ہیں کس کا، استفادہ کا۔ تو عقود معاملات کی شرط لگائی گئی ان کے بیع میں قبض کی، من التی لا یشترط، اور کن میں شرط نہیں ہے، یعنی کون کون سے معاملات ہیں جن میں قبضے کی شرط ہے کس میں نہیں۔ اور تیسرا فرق، وہ طعام جس کو بیچا جاتا ہے، کچھ مکیل بیچے جاتے ہیں، کچھ جزافاً یا جزافاً دونوں طرح، یعنی بغیر مکیل کے اندازے کے ساتھ ڈھیری کی شکل میں، تو ان میں جو فرق ہے اس حوالے سے، تو یہ 3 فصلیں ہوگی، اور اس کے بعد باب الربا کا چیپٹر ختم۔